اذان کئی جگہ دی جا سکتی ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، جماعت کے لیے نہیں، کئی جگہ اذان کہی جاتی ہے. میں اس کے چند مواقع آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیے، بچہ جب پیدا ہوتا اس کو دہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت. طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، چھتیں اڑ رہی ہیں، لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں تو اذان کہی جائے. اذان جہاں نماز کے بلانے کا ذریعہ ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ بھی، اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی. یہ طوفان آندھی یہ اللہ کے ذکر سے ٹل جاتی. ایک مرض ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، طاعون. بڑے بڑے شہر تباہ ہو جاتے، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے. کہیں اگر طاعون کی وبا ہو تو بھی اذان کہی جائے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا. میں نام نہیں لیتا، شاید آپ کو یاد ہو، ایک ہمارے یہاں حکمراں آئے جو جانی نہیں چھوڑ رہے تھے اور قتل و غارت شروع ہو گیا، تو اس وقت بھی لوگ گلی گلی اذان کہتے تھے حکومت سے جان چھڑانے کے لیے. ٹھیک. اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اونٹ کو لایا گیا اور وہ اونٹ کٹنا ہو گیا، یعنی کاٹتا تھا وہ اونٹ. اور اونٹ کا کاٹنا کیا ہے؟ جیسے سانپ ڈس مارتا ہے. یہ ماہرین کی رائے پڑی ہے، بلی کسی پر حملہ آور ہو تو آدمی کا گلا پکڑ لیتی. اونٹ کیا کرتا ہے کہ اونٹ آدمی کا سر پکڑ کر چاب لیتا. بہت خطرناک جانور. شاید بہت ممکن آپ نے کبھی دیکھا اونٹ گاڑی والوں کے پاس بعض اونٹ جب کٹنے ہو جائیں اس کے منہ پہ جالی لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو کاٹے نہیں. ایسا اونٹ لایا گیا. حضور یہ اونٹ کٹنا ہو گیا تو اونٹ کے اور گھوڑے کے کان میں بھی اذان کہی جائے تاکہ اس کی شرارت دور ہو جائے. اور مسند الفردوس میں ایک حدیث، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے جو بہت مریض تھے، ایسے گھبرا رہے تھے جیسے کسی آدمی کو کوئی عاصب ہو جائے یا پریشان ہو جائے یا غم برداشت نہیں ہو رہا. جب ایسا آدمی آیا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اس کے کان میں اذان کہہ دو تاکہ اسے طمانیت اور سکون قلب حاصل ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے کان میں اذان کہی. ٹھیک. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی یہ کئی مقامات نقل کی کتاب الاذان میں کہ اذان کہاں کہی جائے، کہاں کہی جائے. اور ایک موقع علامہ شامی نے میت کو قبر میں دفناتے وقت بھی اذان کا ذکر کیا. کیوں کہ جو سوال اس سے پوچھے جائیں گے وہ اذان میں موجود ہیں. اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا، اللہ کا ذکر موجود ہے. حضور کے متعلق پوچھا جائے، حضور کا ذکر موجود ہے. یہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اور یہ اذان اللہ اس کے رسول کا ایک ذکر ہے، لہذا میت کو دفناتے وقت بھی اگر اذان کہی جائے تو میت کے تسکین اور راحت کا انتظام ہے. علماء اگر یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو پڑھنا چاہیں، ایتان الاجر فی اذان القبر، فاضل بریلوی کا ایک مفصل رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا. آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے میرا خیال. جی، آپ نے روح کی حقیقت پوچھی کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً یہودی تھے یا عیسائی تھے، سوال کیا روح کیا ہے. آپ خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ قُلِ الرُّوحُ، آپ فرما دیجئے کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا روح کیا ہے. روح کیا ہے؟ امر رب ہے. جب اللہ کا امر حکم آ جاتا تو یہ روح جو ہے وہ ظاہرے کے بدن سے نکل جاتی. اور مزید اس پر آپ کوئی جاننا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایتان الارواح ایک رسالہ ہے کہ روح کیسے تصرف کرتی ہیں، کس طرح گھر آتی ہیں، کس طرح آسمان دنیا میں جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ دیکھا جا سکتا ہے. پھر ایک حیات الموات ایک بڑا ضخیم رسالہ سمع موتا پر، اس میں بھی روحوں سے متعلق بڑی معلومات ہے، بلکہ اس کا اردو میں نام ہی رکھ دیا گیا روحوں کی دنیا. اور ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بھی رسالہ ہے حقیقت روح، اور ایک ابن قیم کا بھی رسالہ ہے جو ہمارے مد مقابل دوسرا فریق ہے، ان کے پیشوا گزرے ہیں. تو غرض یہ کہ ان کتابوں کو مزید معلومات کے لیے انہیں پڑھا جا سکتا ہے.